بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ اس بابرکت اور باوقار مجلس علم و حکمت میں جلوہ افروز فخر الاماثل حضرت علامہ محمد فرید الدین صاحب سیالوی دامت برکاتکم العالیہ، دیگر عزت مآب واجب الاحترام علماء ذی شان، بالخصوص جامعہ کے ہونہار لائق طلبہ کرام، ہمیشہ کی طرح آج پھر علامہ قاری محمد عمران سیالوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے پروگرام کو عمدہ، خوبصورت، باوقار اور منظم بنانے کے لیے جو کوشش فرما رہے ہیں، اللہ کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس میں اور زیادہ برکت و رعنائی عطا فرمائے۔ جس طرح میرے پیش رو فرما رہے تھے کہ حضرت ابو الفضل محمد اللہ دتا سیالوی نور اللہ مرقدہ بہت ساری خوبیوں، بہت ساری اچھائیوں کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی کے اعتبار سے ایک مثالی ہستی اور شخصیت تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ زندگی کے ہر شعبہ میں جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے، کامیابی اس کو دامن میں سمونے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ میں بچوں کو، طلبہ کو بالخصوص یہ ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جواب تو میں دے دوں گا، اس جواب کی گہرائی اور اس جواب کی باریکی میں آپ بعد میں اتریں گے، اور جو بات میں نے عرض کی ہے اس کے اندر آپ جتنا گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے، آپ کو وہ حقیقت سمجھ آتی چلی جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کریم کی
تمام مخلوق میں سے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بلند مخلوق حضرت انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ 20 آیتیں اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن میرا وہ موضوع نہیں۔ میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ساری مخلوق میں سے سب سے بلند مرتبہ مخلوق انسان ہے، اور اس کے بعد جو رب کی تخلیق ہے اور رب کی مخلوق ہے، اس میں سے سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ اور سب سے باوقار مخلوق وقت ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی سوچوں، آپ کا علم و تحقیق اور آپ کی فکر رسا پر یقیناً یہ بات دستک دے رہی ہوگی، اور شاید جمع تفریق اور ضرب تقسیم کرنے والا دماغ وہ شاکنگ پوزیشن میں بھی چلا گیا ہوگا، لیکن بعد میں بیٹھ کے سوچنا کہ اللہ نے وقت کو پیدا کیا اور وقت کی عظمت، وقت کی شان اور وقت کے مقام مرتبہ کو کتنا اجاگر فرمایا۔ تو ہر زمانے میں جو شخص بھی کسی بڑے مقام پہ پہنچا، کسی بلند رتبے کا حامل ہوا، عزت و تکریم کی مسند پر جلوہ افروز ہوا، اس کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، اس کی زندگی کے ایک ایک ورق کو، ایک ایک صفحے کو، ایک ایک لمحے کو مشاہدہ کر لیں، بنظر غور دیکھ لیں، اس کی کامیابی، اس کی برتری، اس کی سرفرازی اور اس کے مقام و وقار کے پیچھے وقت کی حفاظت ایک بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا سبب۔ حضرت ابو الفضل مولانا اللہ دتا سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مہربان رب نے چونکہ اپنے دین کی خدمت اور اشاعت دین کے لیے چن لیا، اور اس چناؤ میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، یہ ضمناً بات آ گئی، میرے عام سننے والے حضرات کو فائدہ دے گی، اتنی ضرور بات ہے کہ جو بندہ مومن علم پڑھنے پڑھانے والوں کی خلوص نیت کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے خدمت کرتا ہے، اللہ اس بندہ مومن کو جہاں اور بہت ساری عزتیں، شرافتیں اور نعمتیں عطا کرتا ہے، وہاں اللہ اس کی اس مخلصانہ ڈیوٹی اور خدمت کو قبول کرتے ہوئے
اس کی نسل میں دین کا خادم پیدا فرما دیتا. یہ تجربے سے بات ثابت ہے. لیکن چناؤ بہرحال تقدیر کا اپنا ہے، اللہ کی اپنی منشا اور مرضی. جہاں ہوتی ہے اللہ اپنے دین کی خدمت، محبت اور اشاعت کے لیے کسے بھی قبول کر لیتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہمارا ذکر ہے اور اس کی حفاظت بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کے لیے اس نے فرشتوں کا چناؤ نہیں کیا. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے صرف جنات کا چناؤ نہیں کیا. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے نگاہ قدرت جس مخلوق پہ ٹھہری وہ حضرت انسان ہے. اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے ان کو چنا. حضرت ابو الفضل مولانا اللہ دتا سیالوی انہی چنیدہ اور انہی منتخب اور انہی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک بندے تھے. کس نے سوچا ہوگا کہ بھابڑا کی اس سرزمین پر یہ پیدا ہونے والا بچہ آنے والے لمحوں، آنے والی گھڑیوں اور آنے والے زمانوں میں یہ گلشن آباد کرے گا جس میں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوں گی، جس میں قرآن مجید کے نغمے پڑھے جائیں گے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خوشبو بکھرتی ہوئی محسوس ہوگی. امت کے کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے اور اپنی روحوں کو مصطفیٰ کریم کی حدیثوں سے خوشبودار اور سرشار کرے گا. کتنے محلے، کتنی بستیاں، کتنے گاؤں اور کتنے شہر ایسے ہوں گے جن کے منبر و محراب پر قرآن کا ہوکہ دینے والے، مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کی خوشبو تقسیم کرنے والے اس گلشن سے تیار ہو کے گئے ہوں گے. اللہ جسے چن لیتا ہے پھر اللہ کرم یہ فرماتا ہے، مہربانی یہ کرتا ہے، رحمت یہ نازل کرتا ہے کہ اس بندے کو ایسا ماحول، ایسے استاد اور ایسا ادارہ عطا کرتا ہے جس کی نسبت، جس کی برکت کی وجہ سے رب ذوالجلال اپنے اس بندے کو اپنے دین کی حفاظت کا معمار بنا دیتا ہے. تیار کرنے والے لوگ، تربیت کرنے والے لوگ، فکری طہارت بخشنے والے لوگ، علمی تسلط عطا کرنے والے لوگ، علمی سمندروں کی گہرائیوں میں اتر کر جواہرات نکالنے والے لوگ ہر بندے کی قسمت میں نہیں ہوتے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے،
فضل ہوتا ہے اور خصوصی نوازش ہوتی ہے کہ جس بندے سے اس نے رسمی، رواجی اور فارمیلٹی پورا کرنے والا کام نہیں، حقیقی کام لینا ہوتا ہے، سچا سچا دین کا کام لینا ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو ایسے ادارے، ایسے اساتذہ اور ایسے مربی عطا کرتا ہے جن کی صحبت کی برکت سے، جن کے علمی فیضان سے اور جن کے نگاہ فیض سے اس بندے کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے رونقیں لگ جاتی ہیں، اسے کسی بڑے شہر کو تلاش کرنے کی ضرورت، کسی بڑے ادارے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی مجبوری، اس کو بڑے بڑے معاشرے میں رہنے والے امیر کمیر لوگوں کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رند جو بھی ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ ہے، رند جو بھی ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ ہے، جہاں بیٹھ جائے وہی میخانہ ہے۔ حضرت ابو الفضل مولانا اللہ دتا سیالوی نور اللہ مرقدہ انہی پسندیدہ، چنیدہ، منتخب اور مقبول بارگاہ لوگوں میں سے، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات بھی میں اکثر بابڑا میں جو گفتگو کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں ان کو سنا رہا ہوں، کہ ان کے کام کی باتیں میں پیش کرتا ہوں۔ آپ غور کریں، توجہ فرمائیں، تو پچھلی ساری تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، فلاں دین کا خدمتگار، فلاں دین کا خدمتگار، جس کی بات میں اثر، جس کی نگاہ میں فیض، جس کی صحبت میں گرمی، جس کے رویے، جس کے اخلاق، جس کے چلن اور جس کے کردار میں رسالت محمدی کے انوار کی کرنیں پھوٹتی ہے، ایسے لوگ اپنے مزاج کے اعتبار سے سادہ ہوا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو نوٹ کریں، صرف کتنی آتی ہے، نحو کتنی آتی ہے، معقول پہ کتنا ملکہ ہے، فقہ پہ کتنی دسترس ہے، حدیث و تفسیر کے کتنے جامع کام کیے ہیں، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ پہلے اس کی شخصیت کو دیکھیں کہ اللہ نے اس کے مزاج میں سادگی، میرے لفظ بچے نوٹ کریں، اللہ اس کے مزاج میں سادگی، اللہ اس کے مزاج میں عاجزی، اللہ اس کے مزاج میں برداشت، اللہ اس کے مزاج میں صبر، اللہ اس کے مزاج میں شکر، اور اللہ اس کے مزاج میں جو مل گیا اس پہ راضی ہو جانا، یہ صفتیں پہلے پیدا فرماتا ہے۔ حضرات، تو پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جن شخصیات کو اللہ نے یہ مزاج کی خوبصورتی عطا کی، اس کے بعد رب ذوالجلال نے ان پر کرم کیا، ایسا استاد دیا، ایسا مربی دیا، ایسا مرشد دیا، جس کی صحبت
اور جس کی نگاہ کیمیا سے وہ شخصیت اتنے مقام پہ پہنچی کہ دنیا چھوڑنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، پیار سے سینے آباد ہے، جو گلشن بسا کے گیا ہے اس کو پانی دینے والے موجود ہیں۔ بابڑا کی مٹی میں ابو الفضل حضرت اللہ دتا سیالوی پیدا ہوئے، کریم رب نے دستگیری فرمائی، مدد فرمائی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تحصیل فالیہ میں علم و عرفان کا ایک مرکز خانقاہ محبوبیہ سیدہ شریف، وہاں کے دوسرے بزرگ حضرت خواجہ صدیق احمد رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچایا۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، جناب عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، وہ انتظام حسن ہے۔ اب وہ شخصیت علمی اعتبار سے بھی وکیل، علمی اعتبار سے بھی مثالی، انہوں نے خصائص کبریٰ شریف کا ترجمہ کیا اور نظر ثانی کے لیے ان کے صاحبزادے قبلہ غزالی زمان علامہ احمد سعید شاہ کاظمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ آپ دیکھیں، نظر ثانی فرمائیں، ہم اس کو چھاپنا چاہتے ہیں۔ قبلہ غزالی زمان حضرت کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا، اس کے ترجمے کی بلاغت تو جو ہے وہ تو مسلم ہے، اس ترجمے میں نسبت مصطفیٰ، خوشبوئے مصطفیٰ کی جو مہک ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ایسے استاد کے پاس ابو الفضل مولانا اللہ دیتا سیالوی کو پہنچا دیا۔ کئی سال رہے، میں نے آپ سے بھی سنا اور وہاں بھی چونکہ ہمارا پیار محبت کا رشتہ ہے، وہاں سے بھی سنا کہ اس نوجوان نے اس نوجوانی کی قدر کیسے کی، اس نوجوان نے ان شب و روز کو کتنا قیمتی بنایا، اس نوجوان نے اس وقت کی اہمیت، عظمت اور ویلیو جانتے ہوئے ایک ایک لمحہ قرآن و حدیث کے نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا۔ استاد راضی، استاد خوش، وہ سبق بھی پڑھاتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے، صحبت کے انوار بھی اس کے سینے میں جذب کرتا ہے۔ جتنا وہاں مقصود تھا، جو وہاں نصیبہ تھا، وہ پڑھا۔ اس کے بعد سوچا کہ فلاں فلاں مضمون اور فلاں فلاں علم، اس میں مجھے اور قابلیت چاہیے، اور ٹھوس قابلیت چاہیے۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، وہاں دیکھا، یہاں دیکھا۔ اس وقت اس کائنات میں ابو الفضل اللہ دتا سیالوی نور اللہ مرقدہ کو جو علمی اعتبار سے کامل و مکمل شخصیت نظر آئی، وہ شیخ الحدیث عمدۃ الاذکیاء حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی تھے، جن کی کتابیں دیکھ کر اور جن کے خطابات سن کر حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ان کا ماتھا چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں۔ اس استاد تک جا پہنچایا۔ وقت کی قدر پہلے پتہ تھی، علم کی عظمتوں سے آشنائی پہلے ہو چکی تھی۔ استاد کا ادب کیا ہے، استاد کا احترام کیا ہے، استاد کا مقام کیا ہے، وہ سیدہ شریف سے
سب کچھ سیکھ کے جذب کر چکے تھے، جب حضرت سیالوی کی خدمت میں مولانا ابو الفضل اللہ دتا سیالوی طالب بن کر، خیرات لینے والا بن کر حاضر ہوئے، تو اپنے لہجے سے، اپنے رویے سے، مزاج کی عاجزی سے، مزاج کی سادگی سے، محبت و خدمت کے جذبے سے، مالا مال ہونے کی وجہ سے مہینوں نہیں دنوں میں استاد کے دل میں اپنا گھر بنا لیا۔ اور آپ جانتے ہیں، طالبہ جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو جانے، سب سے بڑے استاد ماضی قریب کے حضرت رئیس المناطقہ علامہ عطا محمد بندیالوی نور اللہ مرقدہ 20 مرتبہ یہ فرما چکے کہ میں کوئی زیادہ ذہین طالب علم نہیں تھا، میری ذہانت مثالی نہیں تھی، لیکن اللہ نے میرے وجود سے جو لاکھوں لوگوں کو علمی فیض تقسیم کرنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے، اس کے پیچھے صرف ایک راز ہے کہ میں نے علامہ یار محمد بندیالوی کی انتھک خدمت کی ہے۔ اور یہی راز اللہ دتا سیالوی جان گئے، سمجھ گئے، اپنے استاد کے دل میں گھر کر لیا۔ پھر استاد نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، استاد نے بھی جو داد سخاوت اور فیاضی کے جو سمندر عطا کیے، اس کی مثالیں سینکڑوں ہزاروں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک بات سنا کے جو تن ورتی ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ کسی زمانے میں وہ بڑی مسجد جس میں قاری صاحب کی بلا جمعہ پڑھاتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ تاجدار مدینہ، کوئی محرم الحرام کی نسبت سے پروگرام تھا، اس میں مجھے حکم دیا گیا، میں نے ایک روایت بیان کی، اس روایت کا تعلق حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف کے ساتھ تھا۔ وہ واقعہ، وہ معاملہ جو میں نے وہاں روایت کوڈ کی، اس کا تعلق حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ تھا۔ یہاں سے میں دیکھ کے آیا تھا، پڑھ کے آیا تھا، وہاں حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف کی جگہ حضرت مولا مرتضیٰ کا نام تھا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا اس میں گرامی لکھا تھا، اور عام کتابوں میں، بڑی بڑی مشہور کتابوں میں بھی آپ کا ہی نام لکھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے اپنی سمجھ، اپنی بساط اور اپنے زور مطالعہ پہ حضرت علی کا نام لے دیا۔ ابو الفضل حضرت علامہ اللہ دتا سیالوی نے سنا، خاموش رہے۔ یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے، خاموش بھی رہنا ہے اور موقع ملتے ہی حقیقت یاد بھی کرانی ہے، دونوں اسلوب ضروری ہے۔ دیسی ٹیڑھی ملاؤنی نہیں، بعد میں سمجھ آ گیا، موقع مناسبت کی لحاظ سے چیز کو نوٹ کر لینا ہے، اور جب موقع ملے جس نے وہ بات کی ہے اس تک اپنی بات پہنچانی ہے۔ فرق ہے تو نکل جائے گا، مجھے غلطی ہے تو میری اصلاح ہو جائے گی، سمجھنے والے کو فرق نکلا ہے تو وہ بھی درستگی ہو جائے گی۔ 4-5 دن گزرے، بائی ڈاک مجھے خط ملا، حضرت علامہ محمد ابو الفضل سیالوی اللہ دتا سیالوی نور اللہ مرقدہ کا وہ مکتوب گرامی،
3 بڑے صفوں پر، اب تو نیٹ مکتبہ شاملہ سمجھ آ گئی، ایک اور وہ کیا جی پی پی جی سب کچھ، اور اس وقت تو وہ لائبریری، کتاب، ایک ایک کتاب نکالنا، راتیں اس پہ بسر کر دینا، 3 بڑے صفحات پر مشتمل مختلف کتابوں سے. اس وقت مجھے یاد ہے کہ تقریباً 37 یا 38 کتابوں کا حوالہ تھا جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مولا علی کی بات نہیں، عبد الرحمن بن ابی عوف کی بات ہے. اس سے لگن دیکھیے، علم سے تحقیق کا مزاج دیکھیے، اور حقیقت کو آگے پہنچانے کا درد اور اسلوب دیکھیے. آپ اس ادارے سے جہاں ان کے شب و روز گزرے ہیں، انہوں نے راتیں اللہ رب العزت کے دین کی تحقیق میں گزاری ہے، دن سائیکلوں پہ چڑھ کر محمد عربی کی عزت و ناموس کے ہوکے دیے ہیں، ان کے ادارے سے پڑھ کے جا رہے ہو. آپ نے روایتی مولوی نہیں بننا، آپ نے چھوٹے سے ممبر و محراب میں محدود ہو کر اپنی ان ساری صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ علم و تحقیق کی مشعل پکڑ کے اکناف عالم میں حضرت اللہ دتا سیالوی کی مشن کو پہنچانا. رب ذوالجلال، جو کچھ میں عرض کر چکا ہوں تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سننے والوں کو میری طرف سے کوئی کسی اعتبار سے زحمت اٹھانی پڑی ہو، میں تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، ان دوستوں بھی سے بھی معذرت خواہ ہوں. اللہ کریم یہ گلشن پھلا پھولا رکھے، اس کا فیض اور دین مصطفیٰ کی جو شمع یہاں روشن ہیں وہ تا قیامت آباد و شاد رہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.